حضرت ہاشم بن عبد مناف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بعض روایات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، تاہم صحابی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ انہی کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ ان کی شخصیت عرب کی تاریخ میں نہایت ممتاز ہے۔ اصل نام: حضرت ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ ان کا پورا نسب اس طرح سے ہے: عمرو یعنی کہ ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، فہر من قریش۔ فہر بن مالک ہی وہ بزرگ ہیں جن کی نسل کو بعد میں قریش کہا جانے لگا۔ ہاشم عربی لفظ حشم سے نکلا ہے، جس کا مطلب روٹی کا توڑنا یا چورا کرنا۔ ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط پڑا، لوگ بھوک سے پریشان تھے۔ حضرت عمرو نے شام سے بڑی مقدار میں آٹا اور روٹیاں منگوائیں، انہیں توڑ کر گوشت کے شوربے میں ملا کر حاجیوں اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ہاشم یعنی روٹی توڑ کر لوگوں کو کھلانے والا کہنے لگے، اور یہی لقب اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام پس منظر میں چلا گیا، یعنی کہ آپ کا عمرو نام کوئی بھی نہیں لیتا تھا، صرف ہاشم کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں تقریباً 5ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت مکہ عرب کا سب سے اہم مذہبی تجارتی شہر تھا، جہاں خانہ کعبہ کی وجہ سے پورے عرب سے لوگ آتے تھے۔ حضرت ہاشم انتہائی سخی، بہادر، دور اندیش، خوش اخلاق، بہترین منتظم، عزت دار سردار تھے۔ قریش کے تمام قبائل ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ حضرت قسی بن کلاب کے بعد قریش میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم ہوئیں۔ حضرت ہاشم کو خاص طور پر 2 عظیم خدمتیں حاصل ہوئیں۔ سقایا: حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنے والے کو سقایا بولتے ہیں۔ گرمیوں میں پانی کا بندوبست کرنا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ رفادہ: حاجیوں اور غریب زائرین کو کھانا کھلانے والا۔ حضرت ہاشم اس کام پر اپنی دولت بھی خرچ کرتے تھے۔ حضرت ہاشم صرف سردار ہی نہیں بلکہ بڑے کامیاب تاجر بھی تھے۔ انہوں نے قریش کی تجارت کو بین الاقوامی سطح تک پہنچایا۔ انہوں نے مختلف حکمرانوں سے معاہدے کیے تاکہ قریش کے قافلے محفوظ رہیں۔ ان کی کوششوں سے قریش کے تجارتی قافلے شام، یمن، حبشہ، عراق تک جانے لگے۔ یہی وہ تجارتی نظام تھا جس کا ذکر بعد میں قرآن کریم میں سورہ قریش میں ملتا ہے۔ ایک تجارتی سفر کے دوران حضرت ہاشم یثرب مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات سلمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ وہ قبیلہ بنو نجار کی معزز خاتون تھیں۔ حضرت ہاشم نے ان سے نکاح کیا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ یثرب میں قیام کیا، پھر مکہ واپس آ گئے، جبکہ حضرت سلمہ مدینہ میں ہی رہیں۔ حضرت سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بعد میں ان کے چچا مطلب بن عبد مناف نے انہیں مکہ لے گئے۔ لوگوں نے سمجھا یہ ان کے غلام ہیں، اس لیے انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا۔ بعد میں یہی عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بنے۔ حضرت ہاشم اکثر تجارتی قافلوں کے ساتھ شام، فلسطین، غزہ، یمن کا سفر کرتے تھے۔ وہ صرف تجارت ہی نہیں بلکہ قریش کے لیے نئے تجارتی معاہدے بھی کرتے تھے۔ اپنے ایک تجارتی سفر کے دوران حضرت ہاشم غزہ، فلسطین پہنچے، وہیں بیمار ہو گئے۔ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر بھی غزہ میں بیان کی جاتی ہے۔ اسی نسبت سے بعض تاریخی روایات میں غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہا گیا۔ اس وقت ان کے صاحبزادے شیبہ عبد المطلب ابھی کم عمر تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ یثرب میں رہتے تھے۔ ان کی مزید اور اولادیں ہیں۔ مورخین کے مطابق حضرت ہاشم کی متعدد اولادیں تھیں۔
جن میں مشہور یہ ہیں شیبہ، اسد، ابو سیفی، نزلہ اور بعض بیٹوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ البتہ سب سے مشہور اور اہم فرزند حضرت عبد المطلب ہے، جن کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ان کی سب سے مشہور خدمت تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہاشم کا لقب ملا کہ کھانا کھلانے والا اور پانی پلانے والا۔ انہوں نے مختلف ممالک کے حکمرانوں سے امن و تجارت کے معاہدے کیے، جس سے قریش خوشحال ہوئے۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کو اپنی عزت اور عبادت سمجھا، اس پر فراخ دلی سے خرچ کیا۔ انہوں نے بنو نجار میں شادی کی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نلیال تعلق مدینہ منورہ سے قائم ہوا، اور بعد میں ہجرت کے بعد یہی تعلق محبت اور قربت کی ایک خوبصورت مثال سمجھی جاتی ہے۔ حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ اسی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم کہلایا، جو قریش کا نہایت معزز خاندان تھا۔